يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین، بڑی دیر سے آپ حضرات بچوں کے پروگرام کو اور بچوں کے پروگرام کے بعد ہمارے مہمانوں کو آپ حضرات نے قریب سے سنا اور ان حضرات کے ذریعے سے کئی خوشخبری سنائی ہے اللہ نے، اور عورتوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے. اللہ کے یہاں جو نعمتیں ہیں اور اللہ کے یہاں جو اعزازات ہیں، اللہ جو اکرام فرمائیں گے وہ مردوں کے بھی اکرام فرمائیں گے اور عورتوں کو بھی نوازیں گے. جنت مردوں کے لیے بھی ہے اور جنت عورتوں کے لیے بھی ہے. اس لیے آج کی جو گفتگو ہے اس میں میرے مخاطب جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے اسلام کا کلمہ. کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں اسے، پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں اسے. اور اس میں دو حصے ہیں، دو بھاگ ہیں، دو پارٹ ہیں. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک حصہ ہے. اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا وعدہ لیا گیا ہے، اللہ کو ایک ماننے کو تسلیم کرایا گیا ہے، اللہ ایک ہے اس بات کی گواہی دی گئی ہے، اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے اس بات کا اقرار اور اعتراف کرایا گیا. یعنی یہ جو پہلا حصہ ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی شکتی نہیں، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. اس میں وحدانیت کو بتلایا گیا ہے، توحید کی تعلیم دی گئی ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں سب سے افضل اور برتر نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ دین بھی برحق ہے، اور وہ دین ایسا دین ہے کہ جس پر چلنے سے 100% کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور اس دنیا کے پار کے بعد جو ایک دنیا ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے. تو کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، اس میں رسالت کی دعوت دی گئی ہے، رسالت کا سبق دیا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی اتباع اور ان کی سیرت اور ان کے طریقے اور ان کی تعلیم اور ان کی ہدایات پر چلنے کی تعلیم دی گئی ہے، سبق دیا گیا ہے. یعنی یہ بات بتا کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آج کی رات
1000 دعا مانگنے کے باوجود جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتا ہے۔ آج کی رات اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ پوری رات سر پھوڑتا رہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرک کہتے کس کو ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو شرک کہلاتا ہے اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ دعا سے محروم کر دیتا ہے، دعا قبول کرنے سے محروم رکھ دیتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہم سبوں کو کہ اصل طاقت، اصل مالک، اصل نفع دینے والی ذات، اصل نقصان پہنچانے والی ذات، بیماری دینے والی ذات، اچھا کرنے والی ذات، دکھ اور سکھ دینے والی ذات، موت اور حیات دینے والی ذات ایک اللہ ہے۔ اس کے سوا کسی کو سولے آنا یہ پاور نہیں ہے، یہ خوبی اللہ کے سوا کسی میں سولہ آنا نہیں ہے۔ ان خوبیوں کا سولہ آنا مان ہوتا، لیکن میرے پیارو آسمان کے اندر یہ بلندی آسمان پر نہ ہوتی، اس میں ستاروں کی جھلک نہ ہوتی۔ اللہ یہ چاہتا تو یہ زمین بناتا، لیکن اس زمین کے اندر سبزے کی چادر نہ ہوتی۔ کیا بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن و خوبصورتی کو جوڑا۔ کائنات میں کسی شخص نے اس کا جواب نہیں دیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی بنی ہیں ان سب کے ساتھ حسن کو اللہ پاک نے لازم کر دیا ہے۔ آپ زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، انسان کو دیکھیں، دیگر مخلوقات کو دیکھیں، چھوٹوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، ہر ایک کے اندر اللہ کی قدرت اور اس کی کاریگری کا بہترین نمونہ ظاہر ہوگا۔ اس کا جواب تو خود قرآن پاک نے دیا ہے۔ آج تک کوئی سائنس بھی اور کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا میرے پیارو بزرگوں اور دوستوں کہ یہ جو جواب دے سکے کہ کائنات کی اشیاء کے ساتھ حسن رب العالمین نے کیوں بنایا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہی اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس میں حسن عطا فرمایا۔ ہم حضرت انسان کو بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ نے بہترین سانچے میں ڈھالا اور ایسی خوبصورتی عطا فرمائی اور اتنا بہترین اور دل نشین بنایا کہ کائنات میں تمام مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ اس رب کا کتنا احسان ہے۔ آج اس رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، آج اسی رب کی نعمت ہماری طرف متوجہ ہے کہ کون ہے روزی چاہنے والا، کون ہے مصیبت زدہ، کون ہے بے قرار لوگ جو بے اولاد والے ہیں وہ آئے ہماری طرف متوجہ ہو، جو مصیبت زدہ ہے وہ ہماری طرف آئے متوجہ ہو۔ ہر ایک پریشان حال لوگوں کی پریشانی رب العالمین دور فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں، اس رب کے سامنے ہم قریب ہو جائیں، وہی ساری پریشانیوں کا حل کرنے والا ہے۔ تھوڑی بہت پریشانیاں اور آزمائشیں تو آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی جب تک انسان اس دنیا سے چلا نہ جائے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں تو ساتھ لگی ہی رہیں گی۔ ہمیشہ آرام اور سکھ کی جگہ تو جنت ہے۔ دنیا کے اندر صرف آرام ملے ایسا نہیں ہو سکتا، یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف پریشانی ہی پریشانی ہو۔ صرف پریشانی کی جگہ تو اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں خوشی بھی ہے اور دکھ بھی ہے، جہاں پریشانی بھی ہے اور آرام بھی ہے۔ ایسے رنج و آلام کے درمیان اور راحت و بے چینی کے درمیان کون ہے جو اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے؟ کون بندہ اور ایسی بندی ہے میرے پیاروں بزرگ اور دوستوں جن لوگوں کو اللہ پاک نے عقل سلیم سے نوازا ہے اور جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے جا کر کے اپنے سوالوں کا رب کے سوالوں کا جواب دینا ہے، تو دنیا کی زندگی کو بڑے حساب سے گزارتے ہیں۔ ان کی ایک ایک رات، ان کا ایک ایک دن، ان کا ایک ایک وقت بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے، اس کے لیے متفکر رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔
آج کے دن وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں۔ آج کے دن وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے والے ہیں۔ آج کے دن وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے سینوں کو اوروں کے کینے سے پاک کیے ہوئے ہیں۔ آج کے دن وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں میرے پیاروں بزرگ اور دوستوں جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، برے اعمال سے بچے ہوئے ہیں اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو مزین کیا ہے جن اعمال سے رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں، وہ لوگ، وہ نوجوان جن کے ماں باپ حیات سے ہیں، خوش قسمت کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اور دولت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت و اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کو خوش کریں، ان کو خوش رکھیں۔ یہ بوڑھے لوگ اور وہ اولاد جو نوجوان ہیں جن کے ماں باپ ابھی حیات سے ہیں، کتنی بڑی دولت اور نعمتوں سے اللہ نے انہیں مالا۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے دو چند منٹ آج کی رات کے متعلق بات کرنا کا ذکر ہے یا صرف حج کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہتے کسے ہے؟ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہنا یہ اللہ کا ذکر ہے، یا مسجدوں میں یا ادھر ادھر کہیں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کا استحضار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی تخلیقات ہیں ان میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ذہن لگ جائے، دماغ لگ جائے، ہمارا ذہن، ہمارا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلا جائے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمارے پیش نظر یہ ہو کہ یہ کام ناجائز ہے، اس سے بچ گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر میں شمار ہوگا۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ چونکہ آج کی رات کوئی خاص عبادت کو اللہ تعالیٰ یا حدیث سے خاص کوئی بھی عبادت بیان نہیں کی گئی ہے کہ فلاں نماز پڑھنے سے یہ ثواب ملے گا، فلاں نماز کی فلاں رکعت میں یہ سورتیں پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا، یا اتنی مرتبہ قل واللہ کا ورد کرنے سے یہ ثواب ملے گا، یا اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنے سے یہ ثواب ملے گا، یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بہت سارا فضیلتیں آج کی رات میں وارد ہوئی، ایسی کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ آدمی حشاش اور بشاش ہو کر جتنی دیر میں عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی ذکر کر لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ کر لے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جتنے دیر موقع ملے 10 منٹ 15 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لہٰذا آج کی رات کی قدردانی یہ ہے کہ جو وقت بھی ہمیں میسر آئے، جو وقت بھی ہمیں ملے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دین کی نسبت میں بیٹھے ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے مسجد ہی میں جمع ہو، بلکہ اپنے گھروں میں اور جہاں کہیں بھی رہے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ورد کرتے رہے۔ ایک چیز کا آج کی رات خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگ قبرستان میں جانے آنے کے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک بات مسلم ہے اور قاعدہ ہے